مسیح میں آپ سب کو سلام. ویلکم ٹو نوئنگ جیزس عرفان حق پروگرام. میں آپ سب کو جو اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں ویلکم کرتی ہوں اس پروگرام میں. تو چلیے آج کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے وائی ڈو وی سیلیبریٹ کرسمس اینڈ واٹ از دا ٹرو میننگ آف کرسمس. کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں، جسے پاکستان اور انڈیا میں بڑا دن بھی کہا جاتا ہے. اس کا ٹرو میننگ کیا ہے کرسمس کا. تمام دنیا میں منایا جاتا ہے اور گھروں کو سجایا جاتا ہے، چرچز کو سجایا جاتا ہے، گفٹس ایکسچینج ہوتے ہیں، کیرول سنگنگ ہوتی ہے اور خوب کھانے بنائے جاتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے. اور آج کل تو یہ ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ نہ صرف مسیحی لوگ کرسمس مناتے ہیں بلکہ غیر قومی بھی جو مسیحی نہیں ہیں وہ بھی اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ بھی دیکھا دیکھی سب کو لائٹس لگی ہوئی ہیں، گھروں میں سجاوٹ ہوئی ہے، تو اس کو دیکھ کے وہ بھی اس کو ایک عام سا ہالیڈے سمجھ کے مناتے ہیں. they are celebrating because everyone else is celebrating. اور جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ اس کو ایک روحانی طور پر نہیں، ایک خدا کی شکر گزاری کے طور پر نہیں، ایک عام سا ہالیڈے سمجھ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور وہ اس کا مین مقصد بھول جاتے ہیں، بس لائٹس اور ڈیکوریشن ہی رہ جاتی ہے. اور میں یہ سب کی بات نہیں کری، پر موسٹ آف دا پیپل، زیادہ تر جو آج کل سیلیبریٹ کر رہے ہیں کرسمس کو، وہ ایک ہالیڈے سمجھ کے، عام ہالیڈے سمجھ کے ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج ہم سیکھیں گے کہ ہم یہ سیلیبریشن تو کرتے ہیں، پر جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسمس کو تو ہم ایکچولی اس کا جو ٹرو میننگ ہے اس کو یاد نہیں رکھتے. ہم بیزی ہو جاتے ہیں سجاوٹ میں، گفٹس ایکسچینجنگ میں، تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے. تو آج ہم سیکھیں گے کہ کرسمس کا مطلب کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے. تو ہم خداوند کے کلام میں سے ہی دیکھیں گے کہ کرسمس کا کیا مطلب ہے. تو اب ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. تو اب ہم یوحنا کے پہلے باب کی 14 آیت کو پڑھیں گے. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. آمین. تو اس کے یوحنا کے پہلے باب کی پہلی آیت سے تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ خداوند کا کلام تو ابتدا ہی سے تھا، شروع ہی سے تھا، اور پھر وہ مجسم ہوا، انسانی صورت میں جسم میں آیا کہ ہمارے ساتھ رہے، اور خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اپنے بیٹے یسوع کی صورت میں. تو اب ہم پڑھتے ہیں یسایا نبی کی کتاب، اس کے 9 باب کی 6 آیت کو. We gonna read Isaiah chapter 9 verse 6. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. آمین. تو یہ ہے اصل مطلب کرسمس کا، بڑے دن کا جو ہم مناتے ہیں، کہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے کلام مجسم ہوا کہ ہم اس کے وسیلہ سے نجات پائیں. اب ہم ایک اور حوالہ نکالیں گے، یوحنا کی انجیل، اس کے 3 باب کی ہم 16 آیت کو پڑھیں گے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. ہمارے لیے ایک خوشی کی خبر ہے کہ ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے کلام مجسم ہوا. خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا کہ ہم اس پہ ایمان لائیں، ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کلام کیوں مجسم ہوا، کیا ایسی ضرورت تھی کہ کلام مجسم ہو. خداوند نے ہمارے لیے اپنا اکلوتا بیٹا کیوں بخشا. متی کی انجیل نکالیں گے، اس کے پہلے باب کی ہم 20 سے 25 آیات کو پڑھیں گے. We gonna read Matthew chapter 1 verses 20 to 25. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا
کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ آمین۔ تو ان آیات سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمارے گناہوں کی نجات کے لیے کلام مجسم ہوا، جسم لے کے آیا، یسوع اس دنیا میں آئے ہمارے لیے کہ ہمارے گناہوں کی نجات ہو۔ اس کا نام جیسے لکھا ہے کہ ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو خدا ہمارے ساتھ ہے، اس سے اور بڑی خوشی خبر اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں جب یقین ہو جائے، یہ احساس ہونا شروع ہو جائے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور یہ بہت ہی پیارا احساس ہے۔ اس احساس سے ہمیں بہت اطمینان ہوتا ہے، تسلی رہتی ہے۔ جب ہم یہ سوچنا شروع کر دیں، یہ فیل کرنا شروع کر دیں، اس پہ ہم میڈیٹیٹ کرنا شروع کر دیں اس آیت پہ، خدا ہمارے ساتھ، تو اس سے ہمیں بڑی فریڈم ہو جاتی ہے، خلاصی ہو جاتی ہے ہماری گناہوں سے، اور ہماری ایک خدا کی سچائی کی پہچان ہمیں ہو جاتی ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، ہم کیوں ڈریں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہیں۔ یسوع اس دنیا میں ہماری نجات کے لیے آئے کہ ہم گناہوں سے نجات پائیں۔ اب ہم پڑھیں گے لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 31 سے 33 آیات کو۔ اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ آمین۔ اور کرسمس اس لیے بھی ہمیں منانا چاہیے کہ خدا کی بادشاہی اس دنیا میں آئی، کلام مجسم ہوا، یسوع اس دنیا میں آئے اور بادشاہی آئی، اور وہ بادشاہی جو ہے ہماری زندگی میں کام کرتی ہے۔ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں ہم پورا ہونے دیتے ہیں، تو خداوند کی بادشاہی جو آسمان پہ پوری ہوتی ہے وہ زمین پر بھی ہوتی ہے ہمارے ذریعے سے، جب ہم اپنی زندگی میں خداوند کی بادشاہی کو کام کرنے دیتے ہیں۔ خداوند کا اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم خداوند کی بادشاہی کو جانیں۔ خداوند کی بادشاہی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، اس زمین پر ہو ہمارے وسیلہ سے، کیونکہ جب ہم خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں تو خداوند کی بادشاہی اس دنیا میں بھی نظر آتی ہے۔ تو میرا ایمان ہے آج کے اس کلام سے اب سب کو بہت برکت ملی ہوگی، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے، تمام دنیا کے لیے، کہ خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں بھیجا کہ ہم اس پہ ایمان لائیں اور ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہمارے گناہوں کی نجات کے لیے یسوع اس دنیا میں آئے، اور خداوند کا وہ پیغام، بادشاہی کا پیغام اس دنیا میں لے کر آئے کہ ہم خداوند کی بادشاہی میں چلیں، اور جیسے خداوند کی بادشاہی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر ہو ہمارے وسیلہ سے۔ جب ہماری زندگی میں خداوند کی بادشاہی کام کرتی ہے تو خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کرسمس کی خوشیاں ہم منا رہے ہوتے ہیں، یہ سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو مین مقصد ہے کرسمس کا، اس کو نہ بھولیں، ہم اس کو یاد رکھیں اور اس کو اپنے زندگی میں کام کرنے دیں، اور بلکہ وہ جو لوگ ہیں غیر مسیحی ہیں، ہمیں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارا کرسمس کا مطلب صرف کرسمس ٹری لگانا نہیں ہے، سینٹا کلاس نہیں ہے، یہ سب دنیاوی سیلیبریشن ہے کرسمس کی۔ جو روحانی سیلیبریشن ہے کرسمس کی وہ یہ ہے کہ ہم خدا کا شکر کریں کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا اس دنیا میں ہمارے لیے بھیجا، ہماری نجات کے لیے، اور ہمارے گناہوں کی معافی ہو، اور ہم خداوند کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ تو میرا ایمان ہے آج کے کلام سے آپ کو بہت برکت ملی ہوگی۔ یہ صرف کرسمس والے دن ہی نہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بلکہ ایوری ڈے ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ خداوند کا کلام مجسم ہوا، یسوع اس دنیا میں آئے کہ ہم گناہوں سے نجات پائیں اور خداوند کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ جیسے کہ ہم کرسمس پہ گھروں کو سجاتے ہیں، گرجا گھر کو سجاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سجائیں خداوند کے کلام سے، کیونکہ جو ہمارا بدن ہے یہ خدا کا مقدس ہے۔ اب ہم پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کے 6 باب کی ہم 19 سے 20 آیت کو پڑھیں گے۔
کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بدن کو سجائیں خداوند کے کلام کی سچائی کے ساتھ، خداوند کی فرمانبرداری میں رہ کے، کیونکہ ہمارا بدن روح القدس کا مقدس ہے۔ آپ نیچے کامنٹ کر کے ضرور اپنی رائے پیش کریں کہ آج کے کلام سے آپ نے کیا سیکھا، آپ کی کیسی مدد ہوئی اور آپ کیسے کرسمس مناتے ہیں۔ اور میرا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ آپ گھروں کو نہ سجائیں یا اپنے لیے کوئی نئے کپڑے نہ خریدیں، آپ ضرور مل کر خوشی منائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا دن ہے کہ اس دنیا میں، اس زمین پر نجات آئی، کلام مجسم ہوا کہ ہم نجات پائیں اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ ہم اس خوشی کو 25 دسمبر کو مناتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ 25 دسمبر کو اس دنیا میں نجات آئی۔ یہ ہے کہ ایک دن مقرر کیا گیا ہے کہ سب مسیحی مل کر سیم خوشی میں شامل ہوں اور خدا کا شکر کریں۔ تو جب ہمارا مین فوکس اس بات پر ہوگا کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے کہ ہم نجات پائیں، تو پھر جو غیر مسیحی ہیں وہ بھی اس دن کو جانیں گے کہ کرسمس کیوں منایا جاتا ہے۔ آپ ضرور خداوند کے اس کلام کو اپنے پیاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ بھی خداوند کے اس کلام سے برکت پائیں۔ میری طرف سے آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو جو اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ہیپی کرسمس ٹو ایوری ون۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ اب ہم ملیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا حافظ۔ بائے بائے۔ بڑا دن آیا،